السلام علیکم. بات کا سلسلہ انشورنس کے حوالے سے جاری ہے. میں نے آپ سے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ انشورنس کروا لیتے ہیں تو اس کا کمپنسیشن اس انڈیویجول کو تو ہوتا ہے، یا اگر وہ انڈیویجول سروائیو نہ کر سکا کسی بنا پر اور اس کی انشورنس ہو گئی ہے تو اس کے لواحقین کو ہوتا ہے. اب یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جہاں تک انشورنس کا تعلق ہے، کیا یہ انشورنس جو ہے ہماری اکانومی میں کتنا زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے، کیا اس کی گروتھ ہوتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ واقعی انشورنس سے بالکل اکنامک گروتھ ہوتی ہے. اب یہ بھی بات ہوئی کہ فائنینشیل انٹرمیڈیری کا کیا رول انشورنس کمپنی کرتی ہے، تو اس کا بھی جواب ملا کہ یس اٹ از آلسو ایکٹنگ لائک اے فائنینشیل انٹرمیڈیری. اب فائنینشیل انٹرمیڈیری جو ہے کس طرح سے ایکٹ آن کرتی ہے، کیونکہ جہاں تک انٹرمیڈیشن کا تعلق آتا ہے وہ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک ایسٹ موبلائزیشن ہوتا ہے، ایک طرف سے ڈپازیٹر آتا ہے، ڈپازٹ کیا اس نے پیسے اپنے، اور دوسری طرف سے بوروور آیا، اس نے قرضہ مانگا، اور بیچ میں بینک والا جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے دونوں کے درمیان بیچ میں پڑتے ہیں، اور ہماری جو کاسٹ آتی ہے بلڈنگ کی اور فیس جو ہماری ہوتی ہے اور مینٹین کرنے کی کاسٹ وہ دے دیتے ہیں. اب یہ انشورنس کمپنی میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے انٹرمیڈیشن ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت کسی کی انشورنس کی جاتی ہے اس نے کیا کیا، انشور اپنے آپ کو کروا دیا، اس کا پریمیم آنے لگا، اور جب وہ پریمیم آتا ہے تو کہاں آتا ہے، وہ انشورنس کمپنی کو آتا ہے. تو انشورنس کمپنی کیا کرتی ہے، وہ پریمیم لے کر بیٹھ نہیں جاتی، وہ رکھتی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کا انویسٹمنٹ کرتی ہے، تاکہ جب اس کا تاثر یہی ہے، اس کا ازمپشن یہی ہے کہ جب اس سے ریٹرنز ملتے ہیں تو جب کلیمز لاج ہوتے ہیں تو اس کا ری ایمبرسمنٹ ہو جاتا ہے. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ اپنے پاس صرف پیسے رکھے رہتی ہیں اور جب ضرورت پڑتی ہے تو دے دیتی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. وہ جنریٹ کرتی ہیں ریونیو، وہ انکم جنریٹ کرتی ہیں، انکم کریٹ کرتی ہیں، اور اس انداز میں کریٹ کرتی ہیں تاکہ جس وقت سیٹلمنٹ کی بات آئے، کلیمز کی بات آئے تو وہ ان کو آنر کر سکیں. یہ ہوتا ہے فائنینشیل ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اسی ازمپشن سے انویسٹمنٹ ہوتا ہے کہ اس کے ریٹرنز ہوں گے. تو انشورنس کمپنیز بھی اسی ازمپشن سے انویسٹمنٹ اپنا کرتی ہیں تاکہ اس کے جب ریٹرنز ہوں تو خاطر خواہ وہ سیٹلمنٹ کر سکیں جب کلیمز آئیں. اور اسی طرح سے جب انویسٹمنٹ ہوتا ہے، کاروبار میں فروغ ہوتا ہے، تو کیا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اکنامک گروتھ ہوتی ہے. اب یہی بات آگے جب دیکھتے ہیں ہم تو یہ بینیفٹس ہیں انشورنس کے اکنامک گروتھ پہ اور اکنامک ڈپینڈیبلٹی پر. کیونکہ جتنا ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈپینڈیبل ہوگی اتنا ہی ہر چیز میں آپ کو خوشحالی نظر آئے گی، اور یہی خوشحالی جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے. لہذا انشورنس کا جو بیسک فیکٹر ہے وہ فائنینشیل ڈیولپمنٹ بھی ہے. ایک طرف تو پروٹیکشن وہ پرووائڈ کرتا ہے، ایک طرف تو میٹیگنٹ ہے، ایک طرف تو رسک کو منیمائز کر دیتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف، اور فائنینشیل گروتھ اس سے ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے جتنی ایڈوانس سوسائٹیز ہیں، جتنی وہ سوسائٹیز جو اکنامکلی آگے جا رہی ہیں، وہاں انشورنس کا عمل دخل کتنا زیادہ ہے. ہمارے ملک میں انشورنس کا عمل دخل وہاں پر ہوتا ہے جہاں بینکس یا مالیاتی ادارے لینڈنگ یا بوروئنگ میں انوالو ہوتے ہیں. کیونکہ کوئی بینک بھی ہو، چاہے آپ 5 روپے کی فائنینسنگ وہ کروائیں، آپ بغیر لینڈنگ، بغیر انشورنس کے بینک والا آپ کو پیسے نہیں دے گا. بغیر انشورنس کے آپ کا لیزنگ نہیں ہوگی، فائنینسنگ نہیں ہوگی، کوئی کموڈٹی بھی بینک کے اعتبار سے نہیں ہوگی. کیونکہ کل کو گاڈ فوربڈ اگر کچھ ہو جاتا ہے، جو لونی ہے جس نے پیسے لیے ہیں، تو بینک پیسے کہاں سے ریکور کرے گا؟ ایک کنزیومر فائنینس ہے، اس کو دے دیا پرسنل لون، اب پرسنل لون اس کو 5 لاکھ دے دیے، 5 لاکھ اگر وہ انشورڈ نہیں ہے، کل کو جا رہا ہے وہ کہیں اس کو پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے یا ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے فرام ویئر دا بینک از گوئنگ ٹو ریکور؟ It is only through the insurance that the bank recovers the amount. Therefore, it is a prerequisite for every bank or a financial institution to have an insurance of that particular borrower. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کاسٹ آف انشورنس ہوتی ہے جو ہر سوسائٹی پے کرتی ہے. میں نے آپ سے کاسٹ کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ آپ یقین رکھیے دنیا میں آپ کچھ بھی کرنے چلیں گے تو آپ اس کو اس کی کاسٹ دینی پڑے گی. اگر آپ کاسٹ نہیں دیں گے تو آپ کی فیملی دے گی. اگر آپ کی فیملی نے نہ دیا تو کیا ہوگا؟
آپ کا جو معاشرہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں وہ دے گا, آپ کا ملک دے گا, آپ کی قوم دے گی, پر کوئی نہ کوئی تو کاسٹ پے کرے گا ضرور. لہذا انشورنس کی بھی اسی طرح سے کاسٹ ہوتی ہے, اور وہ کاسٹ ایک تو ان شیپ آف پریمیم ہوتی ہے, اور دوسری وہ اسی حساب سے اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا جاتا ہے. جب اس کے کمپنسیشن ملتے ہیں, جب اس کا کوئی اور میٹیگیشن کی بات آتی ہے, تو وہ کاسٹ تو پے کرنی ہوتی ہے, چاہے بطور انڈیویجول کے آپ پے کریں, چاہے سوسائٹی ایٹ لارج کے آپ کو پے کرنی پڑے. لہٰذا دا کاسٹ آف انشورنس از دیئر. پھر کیا ہوتا ہے, یہ کاسٹ آف انشورنس جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ مارکیٹ اسٹرکچر کے حساب سے کرتی ہے. کیا کیا چیزیں پریکٹسز جو ہیں انووگ ہوتی ہیں, اور وہ کس طرح سے گامزن ہوتی ہے آگے اپنی سوسائٹی کے اعتبار سے. لہذا مارکیٹ اسٹرکچر جیسا ہے. اب مثال کے طور پہ مارکیٹ اسٹرکچر سے مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا سیٹ اپ ہے جہاں انشورنس ریکوائرڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, انشورنس لوگ نہیں کرواتے. لیکن کچھ ایسی کموڈیٹیز ہیں جہاں آپ انشورنس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈیلنگ آپ کی ہوتی ہے, باہر سے آپ چیزیں منگواتے ہیں یا باہر چیزیں آپ بھیجتے ہیں, تو آگے جب بھیج رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کن حالات سے وہ کموڈیٹیز جو ہیں وہ دو چار ہوں گی. لہٰذا فیئر آف دی ان نون کے تحت آپ کو اس کی انشورنس کرنی ضروری ہوتی ہے, شاید ارتھکویک کے اگینسٹ, ٹائیڈل ویوز کے اگینسٹ, یا کسی طرح سے کسی ڈسٹرکشن کے اگینسٹ. جب کبھی آپ کہیں باہر بھیجتے ہیں یا کہیں ٹریڈ آف کر رہے ہوتے ہیں تو انشورنس از آلویز دیئر, اینڈ لاٹ آف اٹ ڈپینڈز اپون دا مارکیٹ اسٹرکچر ویئر یو آر کیرنگ آؤٹ سم ٹریڈنگ ایکسرسائزز اینڈ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے میں نے آپ سے باہر کی بات کی نا, کہ جب آپ کموڈیٹیز باہر بھیجتے ہیں تو وہاں انشورنس لازمی ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہونے والا کیا ہے, کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا, فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے. تو یہ ایفیکٹ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لوکلائزڈ ہے, لیکن اس کا ایفیکٹ گلوبلائزڈ ہے. گلوبلائزیشن کا جب کانسیپٹ آتا ہے, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. آج آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, آپ کل کو امریکہ چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, یورپ کے کسی ملک چلے جائیں, اپنے نیبرنگ کنٹری چلے جائیں. اب وہاں پہ کیا ہو گیا ہے, ورلڈ جو ہے ایک گلوبل ولیج کا کانسیپٹ یہاں پہ جنریٹ ہو گیا ہے. آپ کہیں بھی کوئی کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ, اس کے فال آؤٹس جو ہیں وہ ہر طرف ہوں گے. لہذا جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو انشورنس کا بھی گلوبلائزیشن ہوتا ہے, گلوبل ایفیکٹ ہوتا ہے, چاہے آپ کاروبار اپنے ملک میں کر رہے ہوں یا بیرونی ملک کر رہے ہیں. لہذا جب کبھی بھی کوئی بات آتی ہے تو اس میں آپ کا گلوبل ایفیکٹ آتا ہے. اب اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے لے چلتے ہیں. کچھ ایسے ادارے, کچھ ایسے آرگنائزیشنز بھی ہیں جو نان لائف انشورنس کمپنیز کہلاتے ہیں. اب ان کی کیا ہے, ان کی کچھ پالیسیز ہیں. اب پالیسیز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے اور کس طرح سے کلاسیفیکیشن ہوتا ہے نان لائف انشورنس کا. آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے, وہ دیکھتے ہیں. بیسڈ آن پرچیزر, پرسنل لائنس, کمرشل لائنس, بیسڈ آن دی آبجیکٹ, پراپرٹی, لائبلٹی اینڈ OECD. یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرچیزر کے اوپر. اٹ آلویز بیسڈ آن دا پرچیزر. دا پرسنل لائنس اگر اس نے لینی ہے, اپنے ذاتی طور پہ اس نے کوئی انشورنس کروانی ہے, یا کمرشل لائنس کے اوپر. اور ایک ساتھ اور بھی بات ہے اس میں کہ آبجیکٹ کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے, پراپرٹی کیا ہے, اس کی لائبلٹی کیا ہے. پراپرٹی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ انشور کی جا سکتی ہے, لائبلٹی کتنی ہے, یہ کس طرح سے وہ انکر کر رہا ہے. کیونکہ بیسکلی بات یہ جب لائبلٹیز کی آتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ اس پوزیشن میں نہ رہا, متحمل نہ ہو سکا کہ یہ ادا کر سکے, تو یہ کہاں سے دے گا. جب اس کی ادائیگی مشکوک ہو جاتی ہے تو وہاں پہ رول انشورنس کا بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور جہاں تک انشورنس کا تعلق ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے تمام پرچیزرز کو, تمام بائرز کو اگینسٹ فیوچر رسک. اور وہ رسک ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو آپ اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں, کچھ آپ اینٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. اور جو نہیں کر پاتے, بات یہ خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ آپ کو جو اینٹیسپیٹڈ رسک ہیں اس کے اگینسٹ آپ نے انشورنس کروا لی اور بس بیٹھ گئے آرام سے. یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, اور جب آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں آپ ان کے اگینسٹ ان نون, جو فیئر جس کا ہوتا ہے کہ ہاں اگر یہ ہو گیا کل کو تو ہم کہاں سے ریکور کریں گے, ریٹریول کیسے ہوگا, اس کے اگینسٹ ہوتی ہے انشورنس. ورنہ عام جو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہو جائے گا, اسے انشور کروا لیا, تو اس میں آپ نے کیا تیر چلا دیا,
بات یہ ہوتی ہے ایسے رسک کورڈ ہوں جو آپ اینٹیسپیٹ نہ کر پا رہے ہوں، اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے وہاں پروٹیکشن آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر اس میں لائبلٹی کی بات آ جاتی ہے، کتنی لائبلٹی آپ انکر کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ سفیشینٹ بیک اپ ہے ان شیپ آف پراپرٹی اور ناٹ. اور جب یہ سفیشینٹ بیک اپ آپ کے پاس ڈٹرمنیشن اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اسی کے اکارڈنگلی آپ نے انشورنس کر لیتے ہیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ کل کو کوئی ایسی بات ہو جس میں آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اسٹیک پر آ رہی ہو تو آپ کی ریکوری کہاں سے ہو سکے؟ ریکوری سے، انشورنس سے. یہ لہذا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے رسپانسبلٹی انشورنس پر آتی ہے. اب اسی ضمن میں پراپرٹی انشورنس پالیسیز کہی گئی ہیں، اور وہ پراپرٹی انشورنس کیا ہیں، وہ کن کن بنیادوں پر دیکھی جاتی ہیں اور کیا ضروری ہوتا ہے ان کا کرنا، یہ بھی اب آپ کے سامنے بات کرتا ہوں میں. پراپرٹی انشورنس پالیسیز، نیچر اینڈ پراپرٹی، ریئل، immovable versus personal, movable properties, tangible versus intangible properties. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پراپرٹی انشورنس جو ہے وہ کس انداز میں کرنا ہے، آپ نے کون سی پراپرٹی کی انشورنس کروانی ہے، وہ ٹینجیبل ہیں یا انٹینجیبل ہیں، موویبل ہیں یا اموویبل ہیں. دیکھیے اموویبل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں گئے، مکان دیکھا، جائیداد دیکھی، وہ اموویبل ایسٹ ہیں، سامنے کھڑا ہوا ہے بندہ، سامنے کھڑی ہوئی اس کی پراپرٹی، اور دیکھ لیا، اندازہ کر لیا کہ ہاں بھائی یہ پراپرٹی ہے اور اس کو انشور کرنا ہے، کسی بھی انداز میں اس کی انشورنس ہو جاتی ہے. لہٰذا اموویبل ایسٹس میں ہمیشہ نیچر میں پالیسی کے انشورنس کے فرق ہو جاتا ہے، اور جو پرسنل ہوتے ہیں وہ پرسنل بتاتے خود اپنی جو پالیسی اس نے لینی ہے، اس کے کنڈیشنز، اس کے جو ریزنز ہوتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے سیکیور کرو، سیو کرو، وہ کچھ الگ ہو جاتے ہیں. اموویبل میں اٹ از آلویز ہے، پرسنل میں ضروری نہیں ہوتا کہ آلویز اویلیبل، اور کسی طرح سے اس میں رسک زیادہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے، کچھ انٹینجیبل ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، کچھ انٹینجیبل ہیں جو ریڈلی انکیشیبل نہیں ہو سکتی. لہذا ایسی میں پالیسیز میں ویریشن آتا ہے. پھر پراپرٹی لاسز، یہ بھی ایسٹیمیٹ کر لینا کہ یہ پرٹیکولر جو پراپرٹی ہے اس میں لاسز کتنے ہیں. اب وہ دیکھ لیے گئے، ان کا اسیسمنٹ ہو گیا. وہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ڈائریکٹ لاس اس میں کتنا ہو سکتا ہے، کتنا ڈائریکٹ لاس نہیں ہے. پھر ریڈکشنز ان پراپرٹی ویلیوز کاسڈ بائی اے لاس ایونٹ. اگر کل کو مثال کے طور پہ یہ بھی اسیسمنٹ کیا جاتا ہے کہ کل کو ایک اگر اموویبل پراپرٹی ہے اور وہاں کیا ہوا، ارتھ کویک آ گیا. اب ارتھ کویک آنے کے بعد کیا ہوا، وہ پراپرٹی جو تھی جہاں کھڑی ہوئی تھی وہ سب تباہ ہو گئی. نیچرلی یہ دیکھا جائے گا کہ کل کو یہ کیا ارتھ کویک کی بیلٹ ہے جس میں ٹریمر زیادہ فیل ہوتے ہیں اور کسی وقت بھی اس پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. پہلے انشورنس کمپنیز جو تھیں یہاں پر لوکل کنڈیشنز میں ارتھ کویک کے اگینسٹ پالیسیز یا انشورنس نہیں کیا کرتی تھیں. وہ کبھی سننے میں بھی نہیں آتا تھا کہ ارتھ کویک یہاں پہ آ گیا. مگر اوور اے پیریڈ آف ٹائم وقت بدلا، حالات بدلے، واقعات بدلے، اور ان کی وجہ سے اس میں انشورنس پالیسیز میں تبدیلی رونما ہوئی، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اب ارتھ کویک کے اگینسٹ بھی پالیسیز کی جاتی ہیں اس پراپرٹی کی جس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، تاکہ کل کو اگر مان لیجیے وہاں زلزلہ آ جائے تو ان کا سیکیورڈ ہو وہ فائنینس جس کے اگینسٹ انشورنس کی جائے، اور اس کا پریمیم اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے گا کہ جس میں رسک زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ پریمیم اس میں دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس میں والیٹیلٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے وہاں پہ پریمیم زیادہ لیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے، ایک تو ہو گیا ڈائریکٹ لاس، دوسرا ہوتا ہے کانسیکوینشل، دیٹ از این انڈائریکٹ لاس. اینڈ واٹ از دیٹ؟ ریڈکشنز ان انکم اور انکریزز ان ایکسپینسز دیٹ ریزلٹ فرام ڈائریکٹ لاسز. اب یہ کانسیکوینشل افیکٹس ہوتے ہیں. ایک بار کیا ہوا کہ آپ کی انکم بڑھ گئی، دوسری بار افیکٹ اس کا کیا ہوا کہ وہ انکم ریڈیوس ہو گئی. اب یہ کوئی پرماننٹ یا اسٹیبل انکم کے ریسورسز نہیں ہوئے، بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے وہاں انشورنس پالیسیز میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی تھی لاسز کے حوالے سے، اسی طرح سے انکم کے حوالے سے بھی میں نے بات کی ہے کہ وہ اس کا جو پریمیم ہے وہ بھی فلکچویٹ کرتا ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن اگر ہوگی تو وہاں کس طرح سے اس کو سیکیور کریں گے. اب مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے، سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے منیمائزیشن آف رسک سے.
بیسکلی بات ہوتی ہے انشورنس کی کہ آپ بطور میٹیگنٹ کے یہ ایکٹ اپون کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ وہ سیکیورٹیز جو کہ کسی طرح سے بھی زیادہ زد میں آ سکتی ہیں. اور ایک چیز اور بھی ہوتا ہے جب آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ نیچر آف کورڈ پیرلز، کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا اس کا کہ کس طرح کے خطرات زیادہ ہیں. جیسے میں نے مثال آپ کو ارتھکویک کی دی، پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ارتھکویک اس ایریا میں نہیں آئے گا، لیکن اب یہ اندازہ ہوا کہ بہت مشکل ہے، کسی ایریا میں بھی کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا پہلے ارتھکویک کا کلاز نہیں لگایا جاتا تھا، مگر اب ارتھکویک جو ہے وہ ایک کلاز باقاعدہ ایڈ ہوتا ہے اس میں انشورنس پالیسی میں، چاہے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوں، امپورٹ کر رہے ہوں، لوکلائز آپ کی ٹریڈنگ ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو یہ انشورنس کلاز میں ارتھکویک کا رکھنا پڑتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور نیمڈ پیرل پالیسی indemnification to the insured only if the cause of loss is named as covered. ہوتا ہے کیا؟ اس میں فرق آ جاتا ہے. فرق کس طرح سے آ جاتا ہے کہ جب ہم کسی لاس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لاس ہو سکتا ہے، تو اسے آئیڈینٹیفائی کر کے لکھ دیتے ہیں انشورنس پالیسی میں کہ ہاں یہ پیرلز تھے، یہ نقصانات ہونے کے خدشات ہیں اور اس کو کور کرنا ضروری ہے. لہذا اس کا پریمیم جو ہے ڈیفائنڈ ہے اور وہ الگ سے زیادہ چاہے ہو دینا پڑتا ہے. کل کو جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ کلیم جب آتا ہے تو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے انشورنس پالیسی میں کہ ہاں یہ کورڈ تھے یہ پیرلز، لہذا کوئی بھی قباحت نہیں ہوتی، نہ کوئی دقت ہوتی ہے اور وہ آرام سے ان کا پیمنٹ ہو جاتا ہے. مزید دیکھتے ہیں آل رسکس پالیسی بائی ایکسکلوژن، بیسک فارم نیمڈ پیرل کوریج فار ڈیمیج، براڈ فارم broader coverage than the basic form, special form, all risks coverage for damage with exclusion. یہ مختلف قسم کے فارمز ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جس وقت انشورنس کروائی جاتی ہے تو مختلف قسم کے پیرلز ہیں جو کورڈ ہوتے ہیں اور وہ نیچر اس کا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا کس نیچر کا یہ فارم ہے اور اس کو کس طرح سے کوریج پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور خاص طور سے مختلف کیٹیگریز ہیں انشورنس کی اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے پتہ چلتا ہے آخر میں جب ہم پہنچتے ہیں تو آل رسک کوریج فار ڈیمیج، یعنی کوئی بھی رسک اگر ہوگا تو اس کا کوریج پرووائڈ کیا جائے گا. لیکن اس میں بھی کچھ ایکسکلوژنز ہیں جو ہمیں پتہ چلنے چاہیے. اب اس میں کیا کرتے ہیں وہ جب اس طرح کا ایکسکلوژن پرووائڈ کرتے ہیں تو نیچر آف انڈیمنیفیکیشن کی بات آتی ہے کہ کس طرح سے کیسے انڈیمنیفائی کیا جاتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت انڈیمنیفیکیشن ہوتا ہے تو وہ کسی چیز کو کورڈ رکھنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے انڈیمنیٹی اس کو دی جاتی ہے. تو اس وقت نیچر آف انڈیمنیفیکیشن کیا ہے یہ ضرور دیکھا جاتا ہے اور ایکچوئل کیش ویلیو کو بھی ایسرٹین کرتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے ایکچوئل کیش ویلیو؟ وہ ریپلیسمنٹ کاسٹ لیس ڈیپریسیشن ان ویلیو. ریپلیسمنٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ ریپلیسمنٹ کاسٹ وہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جو آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کو ریپلیس آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ کتنی مالیت کی ریپلیس کرنی ہے، کتنی مالیت کی ڈیمیج ہوئی ہے، تو اس کو وہ ریپلیسمنٹ کاسٹ کو ایسرٹین کیا جاتا ہے اور اس سے پھر نیچر آف انڈیمنیفیکیشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. لہذا ریپلیسمنٹ کاسٹ بھی ہوتی ہے اور ریپلیسمنٹ کاسٹ کو مزید آئیڈینٹیفائی اس طرح سے کرتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف لاس ٹو ریپلیس دا پراپرٹی ود دا سیم کائنڈ آف لائک کائنڈ. عادت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی لاس ہوا تو ہم نے اسے کمپنسیٹ کر دیا کسی انداز میں بھی. لیکن دقت کہاں پہ آتی ہے، مشکل کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہاں کہ بالکل ویسا ہی ریپلیسمنٹ ہو، اس کے لیے آپ کو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. چاہے وہ آپ نے انشورنس کا سہارا لینا ہوا، چاہے وہ انشورنس سے الگ ہٹ کے بات کرنی ہوئی، کیونکہ بالکل ویسا ہی ریپلیسمنٹ جو ہے ذرا مشکل ہوتا ہے. اس میں کچھ آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور آپ کی کاوشیں بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے، عملی زندگی میں آئیے، آپ خود دیکھیے کہیں اگر لاس ہو جاتا ہے آپ اس کو ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ لاس جیسے آپ نے ریپلیس کرنا چاہا ہے، جس انداز میں نقصان ہوا ہے ویسے ہی اگر آپ نے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لہذا یہ اور بھی مشکل ہے جب آپ نے کوئی ڈیمیج آپ سے ہوا
اور اس کا ویسا ہی ریپلیسمنٹ بھی ریکوائرڈ ہوا، لہذا اس کی کاسٹ ہو سکتا ہے زیادہ. اکنامک ویلیو اور یا یوز ویلیو آف پراپرٹی جو ہے وہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ کس طرح سے نیچر آف انڈیمنیفیکیشن وہاں پہ اپنا رول پلے کرتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لاس آف یوٹیلیٹی ایسوسیٹیڈ وتھ ڈیمیج پراپرٹی اینڈ اٹس مارکیٹ ویلیو. ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی جو ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ آن دا فیس آف اٹ آپ نے اس چیز کو کمپنسیٹ تو کر دیا، انشورنس ہوئی تھی، اس کا میٹیگیشن ہو گیا، رسک آپ کو کاسٹ وائز سارا مل گیا، وہ چیز بھی مل گئی، لیکن جب وہ چیز دوبارہ ریپلیسڈ آئی آپ کے پاس تو اس کی وہ یوٹیلیٹی نہ رہی جو پہلے آپ کے سامنے تھی اور جس کو آپ استعمال کر رہے تھے. یہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے. آپ کا کمپنسیشن تو ہو گیا، آپ کا میٹیگیشن بھی ہو گیا رسک کا، آپ کو پیسے بھی مل گئے، آپ کا اور جو کچھ ہونا تھا، مگر اس کے بعد جو اسٹریم لائن میں آ کے آپ کا یوٹیلائزیشن ہوتا تھا اس پرٹیکولر چیز کے ساتھ وہ نہیں ہوا. بعض وقت وہ چیز جو چیز ڈیمیج ہوئی ہے اس کا ریپلیسمنٹ کر دینے کے باوجود بھی اس کا یوٹیلائزیشن اور ریزلٹس وہ نہیں ہوئے جیسے کہ ہونے چاہیے تھے. بڑے بڑے اس میں اسپیئر پارٹس آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے ایکسیسری آ جاتی ہیں کہ وہ پرزہ جو انشورڈ ہوتے ہیں پرزے ایٹ ٹائمس وہ اس میں لگایا، کمپنسیشن اس کا ہو گیا، اس کا سب کچھ یوٹیلائزیشن بھی ہو گیا، لیکن جو اس کے ریزلٹس ہیں وہ نہیں ہوئے جو پہلے جو چیز وہاں تھی جو وہ ریزلٹس دے رہی تھی. لہٰذا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پھر اس میں یہ دیکھتے ہیں جو پراپرٹی انشورنس پالیسیز ہیں اس کے عام سے ایسپیکٹس کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اس کا پرائسنگ ہوتا ہے. پرائسنگ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی انشورنس پالیسی جو ہے وہ کس طرح سے کارآمد ثابت ہوتی ہے یا فعال ثابت ہو سکتی ہے. یہ آپ دیکھیے گا. کیریکٹرسٹکس آف دا کورڈ پراپرٹی سچ از کنسٹرکشن، آکیوپنسی، protection, exposure and location. For fire insurance, public liability. Scope of insurance requested. Limit of insurance along with deductible, co-insurance and other optional coverages. یہ ساری پالیسیز ہیں جو کہ پراپرٹی کے حوالے سے آپ کو کوریج چاہیے ہوتا ہے، اور یہ سارے فیکٹرز آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں، ذہن میں لانے پڑتے ہیں جب آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں. لہذا یہ ایک آبجیکٹو ہوتا ہے ہمیشہ انشورنس کے پیچھے کہ کل کو کہیں لاس ہو تو یہ ایڈیکویٹلی کمپنسیٹ ہو سکے اور آپ کے کاروبار میں یا ریونیو جنریشن میں یا ریسورس موبلائزیشن میں کسی انداز میں رکاوٹ پیش نہ آئے. لہذا اس کے لیے آپ کو بہت دھیان سے، بہت سوچ کر، بہت سمجھ کر آپ نے کوئی اسٹیپ لینا ہے. اور خاص طور سے انشورنس کے حوالے کتنے طرح کے ٹائپس ہوتے ہیں پراپرٹی انشورنس پالیسیز، یہ بھی دیکھیے آپ کے سامنے ہیں. پیکج پالیسیز، ملٹی لائن پالیسیز cover both direct and indirect property exposure plus financial obligations and legal expenses arising from the insured's legal liability for injuries to others or damage to their property. For example, ہوم اونر پالیسی. اچھا یہاں یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو مزید ڈیٹیلز بتانا، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ رسک کو کور کرتے ہیں، پروٹیکشن سیک کرتے ہیں، تو آپ کو اس کی انٹریکیسیز بھی معلوم ہونی چاہیے. آپ کو یہ اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پالیسیز لیں، انشور کروائیں، کسی طرح سے بھی اپنا کاروبار ہو، آپ کا لون ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کی گاڑی ہو، یا اور بھی کچھ کر رہے ہوں، وہ سب اگر انشور آپ نے کروانا ہے تو کن گراؤنڈز پہ آپ نے کروانا ہوگا اور کیا کیا دیکھنا ہوگا. کیونکہ جب رسک کا پروٹیکشن آپ لے رہے ہیں، آپ اخراجات کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اخراجات کافی کرنے کا آپ کا ارادہ ہے، تو کیوں نہ پورا میٹیگیشن ہو ان رسک کا جو کہ آپ کے سامنے ہے. آپ فیئر آف دی انون ہوتا ہے. کاروبار آپ کرنے چلتے ہیں، بعض وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کاروبار کرنے چلے تو آپ نئے کاروبار میں آئے تو اس میں آپ کو وہ اندیکھے خدشات سامنے آ جاتے ہیں جس کے لیے آپ قطعاً تیار نہیں ہوتے. لہٰذا جب یہ چیز آتی ہے تو کیوں نہ اپنے آپ کو آپ پورا پروٹیکٹ کر کے چلیں آگے. ہم بات ہو رہی تھی جہاں تک پراپرٹی انشورنس کے حوالے سے، اس میں دو پیرلز عام طور سے کور کیے جاتے ہیں. نمبر 1، اب دیکھیں آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، فائر انشورنس کور 2 پیرلز، فائر لائٹنگ.
اب بات یہ ہوتی ہے ایک تو آگ لگ گئی اس کے اگینسٹ میٹیگیشن ہو گیا. دوسری چیز ہوتی ہے لائٹنگ. اب آپ جا رہے ہیں ایک دم سے بادل گھیر آئے, تیز ہوائیں چلنے لگیں, زور سے بارش ہونے لگی اور کیا ہوا بجلی چمکنے لگی. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, دیکھا تھوڑی دور کے بعد چلے تو وہ بجلی جو تھی جب آسمان میں برقی وہ چمک پیدا ہوئی اور وہ کسی درخت پہ آ کے گری. تو آپ بھی ادھر سے جا رہے ہیں تو اگر آپ بچ بھی گئے تو آپ کی کار کو نقصان پہنچ سکا. تو کیا ہوا لائٹنگ. جب آپ جا رہے ہیں تو گاڑی آپ کی انشورڈ ہے لائٹنگ کے اگینسٹ, تو وہاں آپ کو اس کا پروٹیکشن ہے. وہ تو اللہ نے آپ کی زندگی دی تھی تو آپ بچ گئے, زندگی کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے, نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے. لیکن جو پیرلس ہیں, جب آپ گھر میں جا رہے, گھر آپ نے لیا ہے, وہاں پہ کیا ہوا کہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی اور وہ شارٹ سرکٹنگ کے بعد آگ لگ گئی سارے گھر میں. اب وہ آپ کو معلوم ہے, یہ اندازہ ہے, نہیں ہوتا عام طور سے یہ سلسلہ, لیکن ہو بھی جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے, آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. کمرشل پراپرٹی انشورنس فار لارج بزنس بوتھ موویبل اینڈ اموویبل بزنس پراپرٹی. کانسیکوینشل لاس انشورنس, بزنس انکم انشورنس فار اسپیسیفک انڈائریکٹ لاسز فارم اینڈ انشورڈ پیرل. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت انڈائریکٹ لاسز ہوتے ہیں, ان کا میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا تھا کہ وہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کو میٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے وہ رسک جو آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے, زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ کرنے چلے تو وہ پھر جب آپ کے اخراجات ہوئے دوبارہ پھر آپ نے انکر کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. لہذا کیوں نہ کسی اندیکھے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پورا پروٹیکشن حاصل کر لیں. اب آگے ایک سلائیڈ اور ہے اس ضمن میں, پراپرٹی انشورنس پالیسیز, اس کی ٹائپس. انڈسٹریل آل رسک انشورنس, اسپیشل رسک انشورنس, آل رسک کانٹریکٹس آف ہائی ویلیو موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹیز. Contractors, builders, all risk insurance for damage during the course of construction, boiler and machinery for the direct physical losses from an explosion. آپ نے یہ سنا ہوگا, بلکہ اکثر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے کمپنیز میں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں بڑے بڑے بوائلرس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہو جاتی ہیں. وہاں کسی انداز میں بھی کوئی سیفٹی ویلو جو ہے اس میں کوئی لیکیج ہو گیا یا کوئی اور اس میں مسئلہ ہو گیا, جس کی وجہ سے بوائلرز جو ہیں وہ انسانی زندگی, انسانی جانوں کو بہت زیادہ نقصانات پہنچا دیتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ پھر وہاں ڈیتھس ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ایسی چیزیں ہیں. آپ عام طور سے وہ بھی دیکھیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کہیں مشینری ہوتی ہے, ذرا سا بھی آپ مشینری پہ کام کرتے ہوئے آپ کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہوئی, کنسنٹریشن آپ کا ذرا بھٹکا یا نہیں ہوا پورا, تو آپ کے فوراً کسی باڈیلی انجری آ جاتی ہے کسی بھی انداز میں. تو یہ عام چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں, اور خاص طور سے انسان کا کیا کہنا, وہ تو خیر اس کے سوچ و فکر ہے اس میں, اور کسی وقت بھی کوئی چیز ڈسٹریکٹ اس کو کر سکتی ہے اور کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ نقصان ناقابل تلافی ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس کے لیے ضرور ہمیں کچھ پیش بندی کر لینی چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے پیش بندی کر لی, ہم نے انشورنس کروا لی تو بس وہ انشورنس ہو گئے اور ہم ہر چیز سے بری ذمہ ہو گئے. نہیں, احتیاط لازمی. کام جو آپ کر رہے ہیں اس میں احتیاطی تدابیر بالکل مناسب اور موضوع لینی ہیں آپ کو. ہاں, وہ تو دوسری چیز ہے جو فال آؤٹس, وہ دوسری چیز ہے اس کا میٹیگیشن, وہ دوسری چیز ہے اس کا انشورنس. یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ الگ ہیں, لیکن آپ نے جو احتیاط کرنی ہے وہ اپنی جگہ ہے اور آپ نے کرنی ہی کرنی ہے, لازمی ہے. ورنہ آپ کو ایک بار نقصان اگر پہنچ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ آپ اس کا کمپنسیشن آپ کو ہوتا نہیں. مان لیجیے اگر کہیں آپ کو جسم میں آپ کے کوئی نقصان پہنچ جائے یا آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے تو کیا ہوگا, آپ کو انشورنس کلیم تو مل جائے گا, مگر کیا آپ اس کو دوبارہ لگا سکتے ہیں, دوبارہ اس کو ویسے ہی ریسٹور کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. ہاں, اس کی بات دوسری ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے, وہاں 3 لوگ جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے تھے, اور باتوں کا سلسلہ جب جاری رہا تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک نے اتنی ترقی کر لی کہ اگر انسان کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں تو ہم آرٹیفیشل لمس لگا دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جاؤ جلدی تم کام کرو. وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک دوسرے صاحب بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بس
ہمارے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں اور کسی طرح سے چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا تو ہم آرٹیفیشل ٹانگیں لگا دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم ریس میں حصہ لینے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور وہ ریس میں حصہ لے لیتا ہے. تیسرے صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا بھئی اب وہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے. انہوں نے کہا ہم کیا کر سکتے, ہمارے یہاں جب کوئی ایسا بچہ, جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دماغ نہیں ہے تو ہم اس کا دماغ کی جگہ کوکونٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کوکونٹ ڈالنے کے بعد اس میں سوچ و فکر آ جاتی ہے اور ہم اس کو بہت کسی بڑے عہدے پر لے جا کر بٹھا دیتے ہیں جو عام طور سے ملک کی ڈیسٹنی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ صورتحال بھی ہے. میں ان سچویشنز کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن ہاں جہاں تک اپنے نقصانات کی بات کر رہا ہوں, جہاں تک اپنے جسمانی اور کسی ڈیمیج کی بات کر رہا ہوں, وہ اپنی جگہ ہے. چاہے آپ کہیں سے کچھ بھی لگا دیں, لیکن ایک جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطیہ دیا ہے وہ اگر ایک بار ضائع ہو گیا تو ضائع ہو گیا, اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو پراپرٹی انشورنس پالیسیز کے حوالے سے آتی ہیں. سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. فائیڈیلٹی کرائم انشورنس فار امپلائی ڈسآنیسٹی اینڈ کرمنل ایکٹس, fidelity bond insurance, computer fraud insurance, employee dishonesty, extortion, forgery or alteration, theft and robbery. These are the various kinds of types which are there. اور جو ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہوتا. زمانہ بڑھ چکا ہے بہت آگے, وقت کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدل گئے ہیں, واقعات روز نئے نئے طرح سے رونما ہوتے ہیں. لہٰذا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں جن کا اندازہ ہوتا ہے اور پھر ہمیں اس کا میٹیگیشن تلاش کرنا پڑتا ہے. جیسے ایکسٹورشن ہے, جیسے فورجری ہے, کسی طرح سے بھی کچھ ہو سکتا ہے, کسی واقعے میں آپ ملوث ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نقصان میں آ جاتے ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے کوریج بہت ضروری ہوتا ہے. مزید ٹائپس ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. انشورنس فار سیلف propelled property, insurance for motor vehicles covering the direct loss of or damage to their vehicles, insurance for ships. When the term marine insurance is used, the policy provides both hull insurance and insurance on the vessel's cargo, insurance for aircraft, for damage to the aircraft, its equipment, its cargo. یہ تمام انشورنسز اس وجہ سے ہیں تاکہ آپ کو وقت کا پتہ نہیں ہوتا, کارگو آپ بھیج رہے ہوتے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں, اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے بڑے خطرناک فرنٹیئرز ہیں جن کو آپ نے کراس کرنا ہوتا ہے, بہت خطرناک کیریئرز ہیں جن سے آپ نے بھیجنا ہوتا ہے, بہت خطرناک ایریاز ہیں جن سے آپ کی گڈس کو گزرنا ہوتا ہے. لہذا آپ نے اکثر یہ واقعات سنے ہوں گے کہ گڈس لے جاتے ہوئے لوٹ لیا گیا, جو لے جانے والا ہے کیریئر اسے مار دیا گیا, تمام اس کا مال چھین لیا گیا, جو وہ لے جاتا ہے جہاں پہنچتا ہے وہاں نہیں پہنچا اور وہ کہیں اور چلا گیا. ملکوں میں آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو مال جا رہا تھا وہ تو ختم ہوا, آپس میں تنازعات جو ہیں وہ زیادہ چل پڑے. اور نتیجہ کیا ہوا, ایک دوسروں کی طرف سے جب وارفیئرز ہونے لگتی ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ اور ڈیمیجز ہوتے ہیں, لائف کا بھی اور پراپرٹی کا. لہٰذا اس ساری چیزوں کو الگ کرنے کے لیے, منیمائز رسک کو کرنے کے لیے اگر اس صورتحال میں انشورنس ہو جائے تو قطعی کوئی مذائقہ نہیں اور وہ پروٹیکشن اسے مل جاتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ اس ٹائپس میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. انشورنس فار پراپرٹی بینگ ٹرانسپورٹیڈ, cargo insurance from the departure to the final destination, international trade, risk of cargo, insurance for transportable property, including items worn, carried from place to place, temporarily removed. یہ پراپرٹی مختلف قسم کی ہوتی ہیں, انشورنس ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں اور خاص طور سے اپنا میٹیگیشن جو ہے وہ پراپر ہر انداز میں ہونا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا لائبلٹی انشورنس پالیسیز ہوتی ہیں. فردر آن, جنرل پبلک لائبلٹی انشورنس, all risks coverage for individuals and organizations for their tortuous actions. Automobile liability insurance cover ensures legal liability to third party. Product liability insurance
pay claims on behalf of the insureds made by the third party. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اصل میں کانسیپٹ بدلتے جاتے ہیں, حالات بدلتے جاتے ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس ملک میں کون سا ویلڈ زیادہ ہے, اور یہ ویلیڈیٹی جو ہے وہ کنڈیشنز کے حساب سے ہوتی ہے, وہ بزنس ایریاز کے حساب سے ہوتی ہے, اور کہاں کس طرح سے میٹیگیشن آفر کرنا ضروری ہوتا ہے. اب یہ پیکج انشورنس پالیسیز ہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ورکرز کمپنسیشن انشورنس, employers liability insurance, civil law, labor law, others, professional liability insurance, errors and omissions insurance, doctor, lawyers, engineers. میں نے اسی بات کو لے کر آگے بڑھا تھا, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی بھی انشورنس ہوتی ہے, انجینئرس کی بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ, اور انجینئرس کی بھی. اور وجہ کیا ہوتی ہے ڈاکٹرز کی انشورنس کی, کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی جب آپ اپنا پروفیشنل آبلیگیشنز میٹ وتھ کر رہے ہیں تو آپ سے دانستہ یا نادانستہ طور پر کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا نقصان آپ کو بہت اٹھانا پڑتا ہے. لہذا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں آپ پروفیشنل آبلیگیشنز میٹ وتھ کرتے ہوئے آپ سے کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے نادانستہ طور پہ, آپ نہیں چاہتے ہیں, مگر آپ ان ایکسرسائز آف یور پروفیشنل آبلیگیشنز آپ وہ چیز کر رہے ہیں اور وہ اس میں آپ سے غلطی ہو گئی, تو آپ کو کوئی پروٹیکشن بھی تو چاہیے, آپ کو کوئی ایسا بھی تو ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی میٹیگیشن ہے اور آپ کا رسک جو ہے وہ منیمائز ہو گیا. آپ بالکل کسی خوف و خطر کے بغیر آپ اپنی پروفیشنل آبلیگیشن ڈسچارج کر رہے ہیں, پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہیں وہ ڈسچارج کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ معلومات اور خطرہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو میٹیگیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور وہ انشورنس کی شکل میں ہے. اب مزید دیکھتے ہیں. ہوم اونرز ہاؤس ہولڈرز انشورنس commonly cover loss of or damage to the residence and its contents, consequential expenses while the property is being repaired. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی پراپرٹی ہو رہا, میں نے یہ دیکھا ہے, میں ایک سامنے کا واقعہ ہوا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک گھر تھا, وہ ریپیئر ہو رہا تھا, مزدور لگے ہوئے تھے, وہ کام کر رہے تھے, سارا کام کر لیا. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے چھت کو ہٹانا تھا. چھت انہوں نے بہت آرام سے ہٹا دی, ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی شفٹنگ تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ چھت جب دوسری جگہ رکھی اور جب اس کا سہارا وغیرہ بن گیا, سب کچھ ہو گیا, مضبوط ہو گئی. ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ جب اس کے جو پروٹیکٹیو چیز اس پہ آئٹمس لگے ہوئے تھے اسے کھولے گئے تو ویسے ہی وہ چھت جو تھی اس میں کیا ایک دم سے پوری کی پوری چھت جو ہے کلیپس کر گئی نیچے, اور جو کام کرنے والے تھے, مزدور تھے, وہ سب اس میں دب گئے. یہ تقریباً 8 یا 10 افراد تھے جو اس کی زد میں آئے. یہ خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, کیونکہ جب جس ادارے میں کام کرتا تھا اسی سے وابستہ یہ بلڈنگ تھی, اور وہاں اتفاق سے میرا گزر ادھر سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تمام ایک شور مچا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ چھت جو پچھلے دنوں یہاں سے ہٹائی تھی وہ جب دوسری جگہ لگا بھی دی, اس کے باوجود وہ کچھ اس طرح سے اس میں کچھ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے وہ چھت جو تھی پوری کلیپس کر گئی, اور وہ جتنے لوگ تھے وہ سب اس میں دب گئے. کچھ اس میں زخمی ہوئے, کچھ لوگ جو تھے وہ انہیں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا. لہٰذا یہ پروفیشنل آبلیگیشنس ہوتے ہیں جو ہمیں میٹ وتھ کرنے پڑتے ہیں, اور یہ کسی بھی ٹریڈ میں ہو سکتا ہے. کسی ٹریڈ میں نقصان ہو جاتا ہے, کسی بھی ٹریڈ میں اس کے لاسز اس طرح سے ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ کسی کو کیا پتا تھا کہ جب یہ چھت شفٹ ہوگی تو اس میں یہ واقعہ ہوگا اور اتنے لوگ مر جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے. یہ تو these are the professional obligations which one has to come across with. Further on, business owners insurance commonly cover loss or damage to the business premises and its contents, consequential expenses following a direct property loss. Commercial multi-peril insurance covering both the property and general liability loss exposures of large business. اب یہ مختلف قسم کی جو انشورنس پالیسیز ہیں اس کے مختلف پیکیجز ہیں جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کل کو ہمیں اگر کسی طرح سے اس کی ضرورت پیش آئے تو ہمیں قطعاً کوئی آر محسوس نہ ہو, اور ہمیں ساری قباحتوں کا علم ہو, اور ہمیں کنڈیشنز کے حساب سے ہم انشورنس اپنی کروا لیں. لہٰذا چاہے وہ بزنس اونرز انشورنس ہو یا کسی اور حوالے سے بھی انشورنس ہو, وہ ہمیں میٹیگیشن میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے. اب ایک دیکھتے ہیں کمرشل ملٹی پیرل انشورنس کیا چیز ہوتی ہے. covering both the property and general liability loss exposures of large business.
ہمیشہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب لارج ایکسپوجرز ہوتے ہیں, گھر جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان میں کروڑوں روپے لگے ہوتے ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹی ہوتی ہے, کاروبار بھی اسی طرح سے ہوتا ہے, تو ہمیں ایسے ایریاز کا بہت زیادہ میٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر مان لیجئے کل کو کوئی نقصان ہو جائے تو اتنا اربوں کا نقصان جو ہے, کروڑوں کا نقصان جو ہے, بڑا کوئی متحمل ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب تک اگر انشورنس ہوتی ہے تو وہ کسی انداز میں بھی اس کا پروٹیکشن مل جاتا ہے, اور پھر اپنے انسان پاؤں پر خود کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کی یہ سب سے بیسک کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس کا میٹیگیشن ہو گیا. اب ایسی کنڈیشنز بھی ہیں کہ جہاں نان لائف انشورنس مارکیٹس ہیں, اور یہاں نہیں, لوکلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی. کچھ آپ کے سامنے ہیں, مثال آپ کے سامنے ہوگی, آپ کو اس سے دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کس طرح سے انشورنس کوریج یا کس طرح سے کمپٹیشن ہے ایز فار ایز انشورنس از کنسرنڈ. دیر از اے سلائڈ ناؤ ان فرنٹ آف یو. دی امپورٹنس آف انڈرسٹینڈنگ دا US market. It has been the world's largest non-life market for decades. It remains highly competitive, encourages experimentation in product development, methods of distribution, and general business practices. The size and complexity of many US risks demand the capacity and expertise of the global insurance and reinsurance markets. یہاں امریکن مارکیٹس کی اس وجہ سے مثال آپ کو دی ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑی مارکیٹ ہے, جہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر طرح کے میٹیگیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ہر طرح کا رسک ہوتا ہے, ہر طرح کا کاروبار ہوتا ہے, چاہے وہ پرسنل ہو یا انڈیویجول کا ہو, چاہے نان پرسنل یا بزنس سے ریلیٹڈ ہو. کسی نہ کسی انداز میں آپ کو رول وہ مختلف انداز میں ملتے جائیں گے, اور جیسے ہی وہ رولس آپ کو مختلف ملیں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہاں یہ رول کیا تھا اور کیا سے یہ کیا ہو گیا. لہذا یہ امریکہ کی جو اگزامپل ہے وہ اس کی واسٹنس کو کنوے کرتی ہے, کیونکہ جب تک اس کی واسٹنس سامنے دیکھی نہیں جائے گی ہمیں اس کے ایکسپوجرز کا پتہ نہیں ہوگا کہ کس طرح سے ایکسپوزڈ ہے یہ مارکیٹ, کتنا رسک پرون ہے یہ مارکیٹ, کتنا میٹیگیٹڈ ہے یہ مارکیٹ, اور کہاں کہاں کیا کیا واقعات اس میں رونما ہوتے ہیں. اگر ہمیں سارا علم نہیں ہوا, سب کچھ ہمیں اگر پتہ نہیں بھی چل سکا, تو ہمیں یہ ضرور اندازہ ہوگا کہ ایکسپوجر کتنا ویرڈ ہے اور واسٹ ہے. اب اس کے فیچرز بھی دیکھ لیجئے. امریکاز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. رینکس سیکنڈ ان پر کیپٹا ایکسپینڈیچرز اینڈ فرسٹ آن پریمیمز ایز اے پرسنٹیج آف GDP. The US per capita spending for private health insurance, the world's highest. US businesses and families spend more on liability insurance than do the citizens of any other country. یہ بھی ایک موازنہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ میں لوگ انشورنس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, میٹیگیشن پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, کیونکہ میٹیگنٹس وہ ایسے ہوتے ہیں, ان کا رول ایسا ہوتا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزارا کر سکیں, اور ان کو کوئی جو خطرات ہوں تو اسے کس طرح سے وہ نپٹا جائے. لہٰذا ایک یہ بہت ورسٹائل اکانومی ہے, بہت بڑی اکانومی ہے. اس کو کس طرح سے میجر کیا جاتا ہے یہ بھی اب آپ کے سامنے ہے. A fast growth in recent years, especially after September 2001, a market prone to natural catastrophic losses. More than 2,500 non-life insurance companies compete. About 800 or so insurers are independent. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جہاں کہیں ٹرانسپیرنٹ کمپٹیشن ہو ایجنسیز کے درمیان, بزنس کنسرنس کے درمیان, آپ کے کمپیٹیٹرز ایسے ہوں جو سامنے آپ کو انسینٹیوز پرووائڈ کرتے ہوں اور ہر انداز میں آپ سے کمپیٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہوں. اب جب آپ کو ایسی ورسٹائلٹی ملتی ہے تو آپ کو گرو کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع مل جاتا ہے. فردر آن, products and distributions. Virtually any type of non-life insurance is available. Insurers use multiple distribution channels to reach their customers. Brokers also figure prominently in the market. یہ کیفیات ہیں, یہ کیریکٹرسٹکس ہیں, یہ فیچرز ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. آپ جب موو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارا لمیٹڈ اسکیل ہو, لیکن جو کچھ آپ جب گلوبل ایفیکٹ جب ان کا آتا ہے, گلوبلائزیشن کا دور ہے, اور جب ان کا ایفیکٹ آتا ہے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا انٹریکشن بڑی واسٹ اکانومیز کے ساتھ ہوتا ہے.
جو جگہ جگہ آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں کمپیٹ کرنے کے لیے. لہٰذا ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے، ہر انداز میں کمپیٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بزنس ہاؤس ہو، بزنس ریلیشن شپ ہو، یا کوئی ٹریڈنگ کنسرن ہو، یا مینوفیکچرنگ کنسرن ہو، اور یہاں تک کہ انشورنس پالیسیز کے حوالے سے میٹیگیشن کی بات ہو. کہیں بھی ہو ہم اس کو ضرور کمپیٹ کرتے ہیں. فردر آن there are certain issues which are there. State regulation, stated based with differences in each of the regulatory jurisdictions. The National Association of Insurance Commissioners strives towards uniformity in regulation. Major issue is the rate regulation. Deregulated is the key justification of ریٹ کنٹرول. امریکاز کے حوالے سے جب میں بات کر رہا تھا تو اس میں مختلف ایشوز کی بھی بات آپ سے کی. ایک ایشو جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے مارکیٹ کنسالیڈیشن کی بات ہوتی ہے کہ اگر ان اکانومیز میں مارکیٹ جو ہے وہ کنسالیڈیٹڈ ہوتی ہے تو کس طرح سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کمپیٹیٹرز اسے کس طرح سے فیس کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے میٹیگیشنس آفر ہوتے ہیں. تو یہ جو ایشوز ہیں وہ کیری آن کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے ہے ایک سلائڈ. Market consolidation, a large number of relatively small insurers, loss reserve adequacy, a lack of precision in the establishing loss reserves, impact of catastrophes, significantly affected by natural catastrophes. یہ سارے ایسے فیچرز ہیں جو گاہے بگاہے دیکھنے میں آتے ہیں. میں آپ سے اس وجہ سے ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب اکانومیز بہت بڑھ جاتی ہیں، ایریا زیادہ کور ہو جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ویرڈ ہوتی ہیں، جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں خطرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ان خطرات سے نپٹنے کے لیے آپ کو جب میٹیگیشن لانا پڑتا ہے تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں فریکوینسی بہت زیادہ چیزوں کی ہوتی ہے تو وہاں پہ ڈیمیجز، لاسز کے نقصانات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. لہذا ان کا کوریج ہمیں دیکھنا چاہیے. کہیں کہیں کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو اس کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن جہاں فریکوینسی زیادہ ہو، فریکوینٹ ایونٹ ہو رہا ہو تو وہ پھر آپ کو اس کا ڈیو پروٹیکشن حاصل کرنا پڑتا ہے. اور یہ پروٹیکشن جو ہے آپ کو بہت سی جگہ بچاتا ہے. اب دیکھتے ہیں، اب اگر کمپیریزن کرنا ہو امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ تو وہاں دیکھتے ہیں انشورنس کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہاں بزنس ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہاں کوریج کس طرح سے ہے، میٹیگیشن ان رسک کا کس طرح سے ہوتا ہے. وہ بھی ایک جائزہ تو ضرور ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اگر تفصیلات میں جائیں، مگر کم سے کم ہمارے ذہن میں آنا تو چاہیے کہ یہ تو امریکہ کی بات ہم نے کر دی، ہماری لوکلائز کنڈیشنز کی بات میں پہلے ہی سے کرتے چلا آ رہا تھا. اگر کسی اور ملک کا بھی ہم لیتے ہیں تو وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے. تو یہاں پہ اگر ہم امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے دیکھتے ہیں سامنے. Features share some similarities with the US market. As noted earlier, Canada maintains a dual regulatory system. Non-life insurance accounts for 36% of the Canadian insurance market. Products and distributions. The agency form of distribution dominates the Canadian non-life insurance market. Issues. The government continues to regulate rating of automobile insurance premiums. اب وہاں پہ انشورنس کا جو خاص طور سے آٹوموبیل کے حوالے سے ہے زیادہ فوکسڈ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر کنٹری کا، ہر نیشن کا، ہر جو اس کے ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کا ٹائپ جو ہوتا ہے وہ الگ فوکس کرتا ہوتا ہے. کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پرسنل چیزوں میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، کہیں ہوم اونرز کی بات آتی ہے، کہیں آٹو کی بات آتی ہے، کہیں بزنس کی بات آتی ہے. لیکن جہاں تک گاڑیوں کا اور آٹو فائنانس کا تعلق ہے وہ کینیڈا میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی وقت بھی آپ نکلے وہاں پہ ایکسیڈنٹس وغیرہ کے حوالے سے یہ ہو سکتے ہیں ایکسیڈنٹس کسی انداز میں، تو ان کا پروٹیکشن، ان کا کوریج جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے. لہذا کینیڈا میں آٹو فائنانس کے حوالے سے یا آٹوموبیل کے ایکسیڈنٹس کے حوالے سے انشورنس کا زیادہ فوکس رہتا ہے. مزید دیکھتے ہیں ہم ایک سلائڈ. فیچرز 2 گروپس. اب یہ کمپیریزن ہے، ابھی تک ہم نے کمپیریزن کر کے آپ کو بتایا کہ یہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کیا چیز ہوتی ہے، کہاں امریکہ میں کون کون سے فیچرز ہیں انشورنس کے حوالے سے، پھر کینیڈا میں فوکس کہاں ہوا. کینیڈا میں فوکس ہوا تو خاص طور سے آٹو موبائلس کے حوالے سے ہوا. اب ہم امریکہ کا
خود لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں, اور لیٹن امریکاز میں کس طرح سے فوکس کیا جاتا ہے انشورنس کا, وہ بھی ہم ایک جائزہ لیتے ہیں. فیچرز 2 groups, the Caribbean, developed insurance markets, other countries including Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Venezuela, a high growth potential. Many Latin American governments have privatized insurers and opened their markets to foreign interests. Products and distributions. Traditional intermediaries, brokers and agents, and employees of insurance companies dominate the markets. Bank assurance introduced in select countries. This is what, as far as the Latin American countries are concerned. Issues: economic crisis led to the collapse of several non-life insurers. Many Latin American insurers have comparatively high expenses, making their products less attractive. With increasing bilateral and multilateral trade agreements and more regional arrangements, future competition promises to be even more vigorous. Now, if these are made into comparison with Europe, let's see. ابھی ہم نے کینیڈا کا کمپیریزن کیا انشورنس کے حوالے سے, تو اس کا لیٹن امریکن کنٹریز کا کیا. اب ہم یورپ کا دیکھتے ہیں کیا اس کے فیچرز ہوتے ہیں اور کس انداز میں اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. فیچرز کنسسٹ آف بگ 3 markets, Germany, the UK and France. Rich history and tradition that are reflected in the markets gain more attention globally with the creation of a single European Union market. Bank assurance primarily in life insurance. یہاں فوکس کس میں ہے؟ لائف انشورنس پہ. اب جرمنی میں دیکھتے ہیں کیا ہے. Products and distributions, workers' compensation as part of the government social insurance program. Distribution dominated by exclusive agents. Guaranteed renewal features common in many non-life insurance contracts. Now comes the London market. An international insurance center specializes in large accounts and target risks such as MAT and hard-to-place business. Comprises insurance and reinsurance companies and lawyer syndicates. It is a subscription market in that the coverage needs are often satisfied by a group of insurers or reinsurers on a collective basis. Insurance brokers play a crucial role. Asia Pacific. Now, a various comparison can be drawn in your mind when you are taking up the mitigation process, the insurance policies, the features. Then, of course, there are various levels of competition that is engaged all around. اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے, امریکہ میں دیکھ لیا اکانومی کیا ہے, یورپ میں دیکھ لیا اکانومی کیا ہے, لیٹن امریکن کنٹریز میں دیکھ لیا اکانومی کیا ہے, لنڈن میں دیکھ لیا کیا ہے, اب ایشیا پیسیفک میں کیا ہے, یہ بھی ہمارے سامنے ہے. Features: countries in various economic development stages. Middle East probably with least developed insurance markets. China and India continue to grow. The potential impact of WTO agreements in several countries. Asia Pacific in relationship with the insurance and Japan. Features: the world's 4th largest non-insurance life market. Non-life insurance density ranks 20th worldwide. The local market is heavily skewed toward the life business. And of course, there are certain non-life insurance issues, liberalization and deregulation. Competition is increasing worldwide in both developing and developed markets. And of course, we'll see that many developing nations are encountering the challenge which the growth registers at times. From closed and strictly regulated markets to new market deregulation. ہر جگہ ہر مارکیٹ میں آپ کو ڈی ریگولیشن کا پروسیس آ گیا ہے, اور یہ کیا ہے, یہ کوپ کرتا ہے کیٹاسٹروفیز کے ساتھ, یہ کوپ کرتا ہے ان ڈیولپنگ کنٹریز کا فائنینشیل کانسیکوینسز اور کیٹاسٹروفیز جو ہوتی ہیں. پھر اس میں سالوینسی کے ایشوز آتے ہیں. وہ سالوینسی کے ایشوز جو ہیں وہ کرٹیکل ایشو ہوتے ہیں کہ ایک کمپنی جو ہے وہ انسالوینٹ ہو جاتی ہے, اور وہ انسالوینسی جو ہے کتنی کرٹیکل ہوتی ہے اس میٹیگیشن کے پروسیس میں. اگر ایک کمپنی انسالوینٹ ہو گئی تو آگے سے وہ کلیمز کہاں سے آنر کرے گی. لہٰذا یہ نان لائف انشورنس ایشوز ہیں جو ہمیں بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے. آج ہم نے اپنے لیکچر کے دوران, اپنے ڈسکشن کے دوران جو باتیں کی ہیں وہ بیسکلی ریوالو کرتی ہیں نان لائف انشورنس کمپنیز کے حوالے سے. ان کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں, ان کی پالیسیز خود کیا ہوتی ہیں, اور مختلف ممالک میں کیا ہے, چاہے امریکہ ہوا, کینیڈا ہوا, یورپین یونین ہوا, ایشیا پیسیفک ہوا, جاپان ہوا, لنڈن ہوا, غرض کہ کوئی بھی ایسا ملک ہوا جہاں پہ یہ بزنس چل رہا ہے اور اس کے میٹیگیشن ریکوائرڈ. پھر اس کے بعد سلیکٹڈ نان لائف انشورنس مارکیٹس ہیں گلوبلی ایز ویل ایز لوکلی, اور اس کے بہت سارے ایشوز. ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں بھی کچھ ہو,
اس میں کمپٹیشن ہے انٹینس. اب وہ بات رہی نہیں پہلے والی کہ لوکلائزڈ کنڈیشنز ہم نے بزنس کی اور پھر اس کا میٹیگیشن آفر کر لیا. جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے وہاں لوکل کنڈیشنز میں آپریٹ کرنا ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب تک یہ صورتحال رہے گی اس وقت تک نان لائف انشورنس ایشوز کراپ اپ ہوتے رہیں گے. اور کوئی بات نہیں, یہ تو بات ہے گروتھ کی. اگر کہیں رکاوٹ ہو جاتی ہے تو لائف اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے, اور اسٹیگننٹ ہونا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. لہذا اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. بات کو ہم یہیں روکتے ہیں. اسی طرح کے ایشوز جو ہیں ہم ڈیورنگ دا کورس آپ سے ذکر کرتے رہے. آپ کو مجھے امید ہے بائی ناؤ کہ اب آپ کا رسک کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا, اور ساتھ میں اس کا میٹیگیشن ہے وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ہمیں یہ سمجھ ضرور لینا چاہیے کہ یہ جو میٹیگیشن ہے یہ صرف انشورنس کی حد تک نہ رکھیں, بلکہ آپ ایسا کریں کہ کوئی ایسے فیکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اس کو پروٹیکٹ کرنے کی. آگے جو ہے پھر وہ نیچر خود پروٹیکٹ کرتی ہے. ہم بات کو یہیں روکتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اب اجازت دیجیے.